ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں، اور یہ اپوسٹرافی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں، جیسے انگریزی میں اپوسٹرافی کام کرتا ہے. مذکر اور مؤنث ہے ذو اور ذات. العصف کیا ہے؟ العصف والریحان، اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں. عصف اور ریحان کیا ہے؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ جو بیج ہے ہب، عصف ایک سیڈ کیا کرتا ہے؟ میسو ٹری میں کنورٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. عین صاد فا ایک بہت ہیوج درخت کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دھیان کرانا چاہ رہے ہیں. آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آپ کو بیلنس کا ایک خوبصورت گراف نظر آئے گا. آیت نمبر 5 شروع ہوئی تھی سورج اور چاند سے، پھر بات آئی تھی نجم کی، سورج اور چاند آسمان پر، ستارہ بھی آسمان پر. پھر اللہ نے آپ کو اور میرا دھیان کرایا تھا السما پر، اس پورے ہورائزن پر جو ہمارے سر کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دھیان کرایا تھا پھر آگے کیا آیا تھا؟ انسان آیا تھا نا، ستارہ آیا، آسمان آیا، آسمان سے میزان آیا، اور میزان سے پھر بتایا گیا انسان. انسان کے بعد زمین کو بتایا کہ زمین اور زمین کے اوپر موجود پھل. اب اللہ تعالیٰ زمین کے بھی اندر چلے گئے. دانا، سیڈ، ہر چیز اس کائنات کی پرفیکٹ بیلنس میں ہے اور انسانیت کو سرو کر رہی ہے. صرف انسان ہے جو بار بار اپنے رب کی فرما برداری سے دامن چھڑا کر دور جاتا ہے. عصف والریحان کے اندر، ریحان کے اندر ایک مفہوم آتا ہے. عصف کہتے ہیں بہت میسو ہیوج ٹری کے لیے، اور ریحان کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں، جو پھول پھل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو اس پھل کی پھر خوشبو ہوتی ہے. تو ایک میننگ ہے وہ دانا جو میسو ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے، عصف والریحان، اور پھر اس سے پھول بنتا ہے، اس پھول سے پھر پھل بنتا ہے. دوسرا میننگ عصف والریحان کا یہ ہے کہ یہ فصلوں کے لیے بولا گیا ہے، وہ دانا جو فصل گرو کرتا ہے. عصف والریحان کہتے ہیں وہ فصل، وہ کراپ جو پوری پک کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو پروڈکٹ آنی تھی وہ آ گئی. عصف والریحان بہترین پکچر ہے ایگریکلچرل لینڈ کی. اللہ نے دانے میں، گرین میں صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو پراپر نرشمنٹ ملے تو وہ گرو ہوتا ہے، نرش کرتا ہے، اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے گرو ہونے میں، اس لیے کہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں، اور اپنی سراؤنڈنگ کو، مخلوقات کو فائدہ دیتا ہے. اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو بائی روڈ آٹم سیزن میں، جسٹ بفور ونٹر، فرام کراچی ٹو لاہور، تو آپ کو فارمز آفٹر فارمز ملتے ہیں براسیکا کے، سرسوں کے. اور اگر آپ سرسوں کے کھیت میں چلے جائیں تو آپ کو اس پورے انوائرمنٹ میں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایک سینٹ ہوتی ہے بہت پیاری سی. محسوس کرنے کی بات ہے نا. فون چھوڑیں گے تو محسوس کریں گے، کانوں میں سے ایئر فونز نکالیں گے تو محسوس کریں گے، ذرا لمبی والی سانس لیں گے تو محسوس کریں گے، اچھا والا انہیل کریں گے تو محسوس کریں گے. عصف والریحان ایک ایسے ایگریکلچرل لینڈ کی تصویر ہے جس میں فصل تیار کھڑی ہے اور بہترین طریقے سے اس پر پھول آیا ہوا ہے، اور اس پھول کی وجہ سے جو کھیتوں کے کھیت ہیں اس نے پورے انوائرمنٹ میں ایک خوبصورت سی خوشبو پھیلا دی ہے. Relate this example with human being. From individual to the collective level. جب ایمان آپ کے دل میں ایک بیج کی طرح آتا ہے اور آپ اس ایمان کو نرش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ، تو آپ کے کردار میں نیک اعمال کے، نیکیوں کے پھل لگتے ہیں. جب آپ کے کردار میں نیکیوں کے پھل لگتے ہیں تو آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوشبو آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں. ہر چیز میں رحمان نے آپ کے اور میرے لیے سبق دیے ہیں، ہر قدرت میں آپ کی اور میرے لیے لیسن موجود ہے، ہر لفظ کے اندر ایک مسلمان کے لیے سمجھنے والی گہرائی چھپی ہوئی ہے. جب بہت سے مسلمان ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسلام کے فرائض پر عمل کرتے ہیں،
فطرت پر زندگی گزارتے ہیں تو جیسے ایک پوری کراپ کھڑی ہو جاتی ہے، فصل کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس معاشرے میں نیک لوگوں کی وجہ سے پوری سراؤنڈنگ فساد سے بچ جاتی ہے، بیلنس اور جسٹس وہاں قائم ہو جاتا ہے. خوبصورتی اپنی جگہ ہوتی ہے، بیلنس اور جسٹس اپنی جگہ ہوتا ہے. اللہ چاہتا تو جو ہمیں فصل دیتا، جس فصل سے ہم اپنے نیوٹرینٹس کو گرو کرتے یا کھانے کو گرو کرتے، ضروری نہیں تھا وہ خوبصورت بھی ہوتی، لیکن اللہ نے خوبصورت فصل دی ہے. مسلمان کا جنت میں پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اخلاق کی خوبصورتی اس کے کردار کا حصہ نہ بن جائے. تو آپ کی اور میرے لیے بہترین سبق ہے جو رحمان نے بتایا ہے. اللہ نے تم کو نعمتیں دیں جو دیکھنے میں، اسمیل کرنے میں اور کھانے میں بہترین ہیں. دیکھنے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں، ذائقے میں بہترین ہوتی ہیں، نیوٹریشس ہوتی ہیں، اور تمہاری آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں. اسی طرح سے ایک انسان گھر میں قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان معاشرے میں قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے. اور یہی چیز مجھے اور آپ کو سورہ رحمان کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے. اب آگے جو سورہ رحمان میں مقام آ رہا ہے آیت نمبر 13 کا، یہ وہ ہارڈ کویسچن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت یونیک وے میں 31 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے. اٹس اے ریٹوریکل کویسچن جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. یعنی نعمتوں کی ناشکری پر بات آ رہی ہے. پچھلا پورا آیات کا چنک آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف کریشنز پر بات کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں گنوائیں جو انسان کی زندگی کا کانسٹنٹلی حصہ ہیں. اللہ نے قریش کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بہت سے ایسے معجزات کی طرف اٹینشن ان کی کروائی جس کو اگر وہ غور کرتے تو ہر نعمت میں ایک معجزہ امبیڈڈ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ناشکرا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ناقدری کرتا ہے، انگریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، کیا جنرلی آج کے انسان، میجورٹی انسان ناشکرے ہیں؟ کیا ہم ناشکرے ہیں؟ ہم ناشکرے ہیں. اور یہ ناشکرا پن ہمارے لیے آج اتنا زیادہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی ناشکری کو ناشکرا سمجھتے بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، میں ناشکری تھوڑی کر رہی ہوں. آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بی گریٹفل، وہ کہتے ہیں کس بات پہ؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر چیز جو دنیا ہے، آج کی دنیا کئی پوائنٹ آف ویو سے ایزی ورلڈ بن گئی ہے. نعمتیں ملنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اٹس اے ایزی ورلڈ ناؤ. آپ کو چیزیں بہت آسانی سے ملنے لگ گئی ہیں، اور خاص طور پر الحمدللہ اب جہاں پر ترقی کر کے انسان پہنچ گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں جہاں نعمتوں کے اندر رکھا ہے، یاد رکھیں نعمتوں کا حساب بہت سخت ہے. ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے اپنی آنکھ کی نعمت کا؟ اس لیے کہ اس آنکھ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی وہ چیز نہ دیکھی جائے جس کو رب اور شریعت نے منع کیا ہے. ہم کیا اپنا کان کا حق ادا کریں گے؟ اس کان کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے کان میں وہ کوئی آواز نہ سننے دیں، کان تک نہ جانے دیں جس کو شریعت نے اور اللہ نے منع کیا ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کی زبان آپ کے دل کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں. اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے یہاں گارڈز نہیں بٹھائے، ہمارا دل کرپٹ ہو جائے گا. اور جب دل کرپٹ ہوتے ہیں تو انسان ہدایت سے، فطرت سے، شکر سے دور ہو جاتا ہے. اور جب وہ فطرت اور شکر سے دور ہوتا ہے تو ناشکرا ہوتا ہے. اس وقت پوری ہیومینٹی میں، جس وقت انسانیت جہاں کھڑی ہے، ہم وہ اس وقت جنریشن ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کمفرٹ اور کنوینئنس اپنی ایکسٹریم پر ہے. ہم سے پہلے کسی نسل کو اتنا کمفرٹ اور اتنا کنوینئنس نہیں ملا تھا. آپ اگر اپنی نانی کو سوچوں،
دادی تو میں نے اپنی دیکھی نہیں. اگر میں اپنی نانی کو سوچوں, آئی ڈو ریمبر میری دادی کے پاس سل تھی. یو ریمبر دیٹ سل, وہ پتھر پہ جو چٹنی بناتے تھے. ہم میں سے بہت لوگوں نے کبھی اس پر کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے بچے, آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ کہ ہاں یہ کیا ہوتا ہے, اس پہ رکھ کے کیا کرتے ہیں, اس پہ کھڑے ہو کے کچھ کرتے ہیں. کمفرٹ اینڈ کنوینئنس میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں, اور ہم خاص طور پر وہ جنریشن جو اس وقت بٹوین 30 to 50 ہے, یہ جنریشن خاص طور پر وہ جنریشن ہے جس میں ہم نے اپنے نانی دادیوں کے تھوڑے سے ٹف لائف سٹائل دیکھے, اور اب ہم اپنے بچوں کا سپر لگزوریس سٹائل دیکھ رہے ہیں. ہم وہ بیچ کی اس وقت جنریشن ہے. کمفرٹ اور کنوینئنس میں آج کی جنریشن اپنے کلائمیکس پر ہے, اور اللہ نے یقیناً انسان کو عقل دی ہے کہ انسان نے اس دنیا کو اتنا ہارنس کر لیا ہے کہ ہم اس کمفرٹ اور کنوینئنس تک پہنچ چکے ہیں. دنیا ایزیلی اچیویبل ہے, دنیا آپ کے ایک کلک پر موجود ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کی خبریں سن لیتے ہیں. آپ اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھی اپنی امی سے بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, اسکائپ کال. آپ کے لیے اس وقت دنیا کو ایک کلک میں دیکھنا کہ کہاں دنیا میں اس وقت بارش ہو رہی ہے, کہاں طوفان آ رہا ہے, کہاں سونامی آیا ہوا ہے, کہاں اس وقت کون سا فنکشن ہو رہا ہے. اٹس سو ایزی فار ایوری ون آف اس. سیٹلائٹ سسٹم نے سب کچھ آسان کر دیا. مور اوور 3G 4G نے زندگی کو اور زیادہ کنوینئنس کی طرف دھکیل دیا ہے. لیکن اس کمفرٹ اور کنوینئنس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جہاں چیزیں خریدنا آسان ہو گئی ہیں, جہاں دنیا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے, جہاں دنیا آسانی سے مل رہی ہے, وہاں نعمتوں کی قدر کم سے کم کم سے کم کم سے کم ہوتی جا رہی. یہ نعمت کا اصول ہے. جب بغیر محنت کے نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کو اس کی ویلیو نہیں آتی ہے. ہمارے بچوں کے کمرے, چھوٹے بچے جن کے ہیں, ہمارے بچوں کے کمرے کسی ٹوائے شاپ سے کم نہیں ہیں. لیکن آپ کے بچے کتنے کانٹینٹ ہیں ان کھلونوں کے اوپر, یہ آپ بتا سکتے ہیں. ایک ایک بچہ PSP ایکس باکس کی 40 گیمز ہیں اس کے پاس. آپ میں سے جن لوگوں کو ایکس باکس کی گیمز کا پتا ہے, 40 گیمز کا مطلب پتا ہے, کھیل بھی نہیں سکتا پوری گیمز. بعض بچے ویسے کھیل بھی لیتے ہیں پوری پوری راتیں جاگ جاگ کے, 6 دن اور 7 دن. ایک کھلونا آپ لا کر دیتے ہیں, کتنے دن تک اس کھلونے کی قدر باقی رہتی ہے؟ شاید ود ان فیو آورس وہ کسی صوفے کے نیچے بےچارہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. اما اس کی کہیں سے ٹانگ اٹھا کر لاتی ہیں, کہیں سے سیل نکال کے لاتی ہیں. اما کہتی ہیں بیٹا میں نے اتنے پیار سے لا کے دیا تھا, تو اور کیا, بس یوز کر لیا, اب مجھے وہ والا چاہیے اما. جتنی تیزی سے نعمتیں ملیں گی اتنی تیزی سے اس کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے گی, اور یہ ہو رہا ہے. اور اس کا ایک اور نقصان ہو رہا ہے. ایک تو نعمت کی قدر نہیں ہے, دوسرا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انسان کانسٹنٹلی صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. بس کسی طرح میں خوش ہو جاؤں, میری دنیا ہر وقت میری مرضی کی رہے, میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں. یہ ایک بڑا نقصان ہے جو انسانیت اس وقت آبزرو کر رہی ہے, اس لیے کہ نعمت بغیر محنت کے مل رہی ہے. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں, تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اور پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ ڈیزاسٹر ہے ماؤں کے اینڈ سے کہ بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اس سے بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے. بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. آپ بچہ نہیں پال رہی, آئی ایم ٹیلنگ یو, آپ مانسٹر پال رہی ہیں. وہ بچہ کل کو نہ آپ کی قدر کرے گا, نعمتوں کی قدر تو اس نے کرنی نہیں ہے, وہ آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا, اور اس کے بعد وہ دنیا میں کسی انسان کی قدر کرنا نہیں سیکھ سکے گا, بیکاز اس کو دنیا میں ونڈو شاپنگ کی عادت نہیں ہوگی. ہم بچے تھے تو ہمیں ونڈو شاپنگ کا کانسیپٹ سمجھ آتا تھا. آج کے بچے ونڈو شاپنگ نہیں کرتے. اما کہتی ہیں چلو بیٹا ونڈو شاپنگ کرتے ہیں. کیوں؟ مجھے جو پسند آئے گا وہ آپ دلائیں گی, یا اما کو بہانے سے لے جائیں گے, اس لیے کہ ان کو پتا ہے اما ٹریپ ہو جاتی ہیں ونڈو شاپنگ کے نام پہ, پھر وہاں لیٹ جائیں گے زمین پہ. دلا دینا, اچھا 1 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا, 6 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا, دلا دینا. یہ ہو رہا ہے. اور جب یہ ہو رہا ہے, اور مائیں
اتنے نرم دل ہیں ماؤں کے. یہ سچ بتائیے گا, آپ کی امی کا دل اتنا نرم تھا؟ اب ایسے, ہاں یہ بھی صحیح ہے, اتنا نہیں مانگتے تھے بٹ مانگتے تھے. میں اگر ریکال کروں تو مانگتے تھے, ایسی بات نہیں ہے, بٹ ہماری امائیں ڈسپلن تھیں, ان کو تربیت کرنی آتی تھی. آج کے بچوں کو بلیم کرنا بہت آسان ہے. آج کے بچے کتنے روڈ ہیں, کتنا بیک آنسر کرتے ہیں, کتنی آنکھیں رول کرتے ہیں. جہاں جہاں کہو کہ رشتہ داروں سے ملنے چلنے, فوراً انکار کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کس سے سیکھتے, میں بتاؤں کس سے سیکھتے ہیں. بچے روڈ بعد میں ہوئے, کس نے بچوں کو اس سٹیج تک پہنچایا؟ ہم ماؤں نے. ماؤں نے نہیں, ہم ماؤں نے, ہم نے پہنچایا. بچہ روتا ہے, ایک دفعہ اما نے کہہ دیا میں نہیں دوں گی, بچے نے رونا شروع کر دیا. دروازہ بینک کر, جب بڑے والے ہوتے ہیں وہ بستر پہ جا کے دڑام سے گرتے ہیں اینڈ میک شور کرتے ہیں اما اس وقت گزر رہی ہوں سامنے سے, تاکہ اما دیکھ لیں, یا دروازہ زور سے بند کریں گے. چھوٹے والے بچے وہیں جہاں اما ہوتی ہیں دیر اینڈ دین کی پوزیشن پر اما کے سامنے قدموں میں گر جاتے ہیں. اور اما کے منع کرنے کے باوجود جب وہ یہ ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں اور اما کا دل میلٹ ہو جاتا ہے اور اما چیز پکڑا دیتی ہیں, اس کے بعد بچے کو اسٹریٹجی پتہ چل جاتی ہے. اور یہ ہر عمر کا بچہ, چاہے وہ 3 سال کا ہے یا وہ 25 سال کا ہے, ویسے ٹیکنیکلی 25 سال کا بچہ نہیں ہوتا بٹ ماں کے لیے تو بچہ ہی رہتا ہے نا. چاہے وہ 3 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے, وہ یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیتا ہے, میں روؤں گا, 4 آنسو بہاؤں گا, پریشانی کا اظہار کروں گا, اما کا دل میلٹ ہوگا اور اما مجھے چیز دلا دیں گی, یا میری ایٹ لیسٹ بات مان جائیں گی جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری اولادوں کے اندر سے نعمت کی قدر ختم ہو گئی ہے. ماں باپ نے دنیا کی دنیا سمیٹ کر ان کو دے دی ہے. بیسٹ سکولز, بیسٹ ٹوائز, بیسٹ ٹیوشنز, بیسٹ ہینڈ بیگز, بیسٹ وارڈروب, بیسٹ گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں, بیسٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اور اگر کبھی غلطی سے اما کہے بیٹا ابا کے ساتھ ایسے بات نہیں کرتے, ادب کرتے ہیں, کتنا کرتے ہیں تمہارے لیے, بچے کیا بولتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہمارے لیے, تو کیا ہوا, اٹس دیئر, اٹس ہز رائٹ, کرنا چاہیے ان کو, اٹس ہز obligation, کریں وہ یہ. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مینشن کی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسان اپنی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے جب وہ نعمتیں اس کو بغیر محنت کے ملنے لگ جاتے ہیں. اور یہی مائنڈ سیٹ آج جنرلی انسانیت کا بنتا جا رہا ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, ہم ڈیزرو کرتے ہیں تو ہمیں دو. ہر انسان یہی مائنڈ سیٹ آج رکھتا ہے. اگر آپ اب تک سورت کا فلو دیکھیں اور آپ کو حقیقت پتہ چلے جس پر ہم نے بات کی ہے, کیا ہم انسان, ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے, اپنی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کے, کیا ہم انسان اتنی نعمتیں ڈیزرو کرتے ہیں؟ جو ہماری غلطیاں ہیں, جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں, جو ہماری غفلت ہے, جو ہمارا اللہ کے دین کو وقت نہ دینا ہے, ہم اتنی نعمتیں ڈیزرو نہیں کرتے, پھر بھی اللہ ہمیں اتنی نعمت دے رہا ہے. ہم عبد ہیں, یاد رکھیں, ہم امپلائی نہیں ہیں. امپلائی تو پھر سیلری مانگ سکتا ہے, امپلائی کو سیلری دی جاتی ہے. غلاموں کا کیا کانسیپٹ تھا, غلام کو سیلری ملتی تھی؟ جی نہیں, غلام کو مالک اون کرتا تھا, اور مالک اگر کچھ اپنی خوشی سے دیتا تھا تو وہ تحفہ ہوتا تھا, سیلری نہیں ہوتی تھی. اللہ نے مجھے اور آپ کو عبد بنایا ہے, اس کے باوجود کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ہم اسی کو بھولے ہوئے ہیں, ہم اسی کی تکذیب کرتے ہیں, ہم اس کے دین کو تھامنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. ہم اپنے نفس کا اتنا دیوانہ بنا پھرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو اڈاپٹ کرنا گلے کا پھندا لگتا ہے. اللہ نے جو ہمیں 1 نہیں 2 آئی بالز دیے, کیا پرائس ٹیگ لگائیں گے اس کے اوپر؟ اللہ نے ہاتھ دیا, ایک انگوٹھا اگر کسی کا کٹ جائے, آپ کے ہاتھ میں گرپ نہیں آ سکتی اگر انگوٹھا کٹ جائے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں, اور جسم کا ایک ایک آرگن,
ایک ایک لمب آپ کی اور میرے لیے نعمت ہے. ایڈیشنلی اللہ نے ہمیں یونیک بنایا باقی تمام مخلوقات سے. اللہ نے ہمیں لباس دیے ہیں. لباس ایک ہی ہے, ایک رات کا اور ایک دن کا. ذرا نعمتوں کو, رشتوں کی نعمتیں, گھر کی نعمتیں, آس پاس کی نعمتیں, سواری کی نعمتیں, آپ ذرا کاؤنٹ کریں. یہ رحمان ہے جو ہماری تکذیب کے باوجود, جو ہمارے جھٹلانے کے باوجود, جو ہماری ناقدری کے باوجود ہمیں نعمتوں پر نعمتیں دیے جاتا ہے, صرف اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں اور شکر گزاری کو اڈاپٹ کریں. جس اللہ نے سر پر آسمان دیا ہے, پاؤں کے نیچے زمین دی ہے اور کھانے کے لیے خوراک دی ہے, اس نے ان تینوں چیزوں کو دے کر مقصد دیا ہے. اللہ سے جڑو, اللہ کو نہیں بھول جانا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کلام میں ہر اینگل سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. کسی انسان کو ایک طرح بات سمجھ نہیں آئے گی, دوسرا اینگل اس کے لیے موجود ہے. اگر تمہیں نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں, جیسے کہ قریش کو نظر نہیں آ رہی تھیں, تو پھر ٹھیک ہے, جو تم نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو. نعمت کا جھٹلانا بھی ہے, اور رب کی شان رحمانی یہ ہے کہ رب اس کے باوجود قرآن کی آیات نازل کرتا جا رہا ہے. تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم دونوں کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. آلہ کا لفظ جو آیا ہے نعمتوں کے لیے آیا ہے. عربی زبان میں نعمت بھی آتا ہے اٹ سیلف, نعمتن کسی بلیسنگ کے لیے آتا ہے. واٹس the difference between these two? نعمتن آتا ہے ہر طرح کی بلیسنگ, چھوٹی بڑی, ضرورت کی, لگژری کی, برکت والی, ہر طرح کی بلیسنگ کے لیے جو لفظ آئے گا عربی میں وہ نعمتن ہوگا, یعنی یہ عام استعمال ہے نعمتن. آلہ اصل میں جمع ہے الیون کی. الیون کیسے لکھیں گے؟ حمزہ کی زیر لام اور یا, جو لکھ رہے ہیں آپ میں سے, الیون حمزہ کے ساتھ, حمزہ لام یا. الیون کی جمع ہے آلہ. آلہ کون سی نعمتیں ہوتی ہیں؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی نیسیسٹیز ہیں. آکسیجن میری نیسیسٹی ہے, آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پانی ہماری نیسیسٹی ہے, شیلٹر ہماری نیسیسٹی ہے, پراپر نیوٹرینٹس ہماری نیسیسٹیز ہیں. تو وہ نعمتیں جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں ان کو آلہ کہتے ہیں. پلس آلہ وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک انسان کو ملتی جاتی ہیں. آپ اور میں جب سے اس کمرے میں بیٹھے ہیں, کیا ہمیں آکسیجن پکڑ پکڑ کے اندر انہیل کرنی پڑ رہی ہے؟ نہیں. کھانس کھانس کے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکنی پڑ رہی ہے. کس قدر اللہ کا احسان ہے. دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ہم دوربین استعمال کر رہے ہیں, کوئی ٹیلیسکوپ استعمال کر رہے ہیں آسمان کو دیکھنے کے لیے کہ چاند کے ستارے کہاں ہیں اور چاند کہاں ہے. وہ نعمتیں جو انسان کو ایک کے بعد ایک ملتی جائیں. آپ سننا چاہ رہے ہیں اور میں بولنا چاہ رہی ہوں, اور ہم بغیر کسی رکاوٹ کے سن اور بول رہے ہیں. وہ نعمتیں جو انسان کو ایک کے بعد ایک کر کے ملتی جائیں, جو انسان کی زندگی گزارنے کی ریکوائرمنٹ ہیں. ثنا سفیناز کا جوڑا زندگی گزارنے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اٹس اے لگژری. آکسیجن آلہ ہے یا نعمت؟ آلہ ہے. صحیح. وہ نعمت جو آپ کی نیسیسٹی ہے, جس کے بغیر آپ کا سروائیول ممکن نہیں ہو سکے گا. اور یہ زیادہ تر الیون نہیں آتا, آلہ ہی آیا ہے قرآن میں بھی. 2 اور مقام پر بھی آیا ہے, سورۃ الرحمن کے علاوہ آلہ جمع ہی آیا ہے. اینڈ اے بیوٹیفل ریزن جو مفسرین دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کی ضرورت, انسان کی نیسیسٹیز میں کوئی ایک چیز تھوڑی ہے. واحد آتا تو اس کا مطلب ہے نیسیسٹی میں ایک چیز ہے. سائملٹینیسلی ایک ہی سیکنڈ میں مجھے ایک ساتھ بہت سی آلہ اللہ کی چاہیے ہوتے ہیں. جہاں میں بول رہی ہوں وہاں میں سانس بھی لے رہی ہوں,
وہاں میرا دل جو ہے وہ اپنی بیٹ بھی کر رہا ہے، وہاں لنگس بھی کام کر رہے ہیں، وہاں کڈنی بھی کام کر رہا ہے، وہاں بلڈ سرکولیشن بھی ہو رہی ہے. سو انسان کو ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ بہت سی آلہ چاہیے ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن نے آلہ کو پلورل جمع استعمال کیا ہے. کیوں استعمال کیا ہے اللہ نے اس نعمت کی جمع کو؟ تاکہ انسان کو شکر سکھایا جائے، انسان کانشیس ہو جائے. جو گریٹیٹیوڈ کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، جو شکر کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ نہ ہو. اور جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو اللہ آپ کے اوپر اپنے رحم اور کرم کی انتہا کر دیتا ہے. تو بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا کیسے ہے، ہم اس صورت سے یہی سیکھنا چاہ رہے ہیں. قرآن تو شروع ہی گریٹیٹیوڈ سے ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے کردار میں شکر آئے. جب کردار میں شکر آتا ہے تو انسان ڈیفینیٹلی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھاتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے. جو لوگ عبادت سے دور بھاگتے ہیں مینلی اصل میں وہ اللہ کے ناشکرے ہوتے ہیں. جب انسان میں شکر آتا ہے، اللہ کی نعمت دینے والے کی ایکنالجمنٹ آتی ہے، معرفت آتی ہے، اللہ کی فرما برداری کا دل کرتا ہے. کیوں دل کرتا ہے؟ جسٹ ٹو سے تھینک یو. اور پھر اس فرما برداری کی مینیفیسٹیشن عبادت کی شکل میں ہوتی ہے. اینڈ فائنلی شکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ گیونگ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، جس کو آپ یوں فریز کرتے ہیں، جس کو اسکالرز اس طرح فریز کرتے ہیں، فائنلی انسانوں کو صبر کرنا آ جاتا ہے. آپ گیونگ نیچر پر اسی وقت آئیں گی جب آپ صبر کرنا سیکھ لیں گی. آپ معاف کرنے کی طرف اسی وقت قدم اٹھائیں گی جب آپ اپنے نفس کو تھام سکیں گی. تو یہ سارے شکر کے فائدے ہیں جو اللہ اعلیٰ کے ذریعے بندوں کو یاد کرانا چاہ رہا ہے. ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم وہ جنریشن ہیں جو پوری انسانیت کی لائن میں سب سے زیادہ کمفرٹ اور کنوینئنس رکھنے والی ہیں. لیکن کیا ہم سب سے زیادہ کمفرٹ اور کنوینئنس رکھنے کے بعد یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوش رہنے والی جنریشن ہے؟ یا ہم سب سے زیادہ کمپلیننگ نیوروٹک جنریشن ہے؟ نیوروٹک جنریشن از دا رائٹ ورڈ. سب سے زیادہ کمپلینٹس کرنے والی جنریشن ہے، شور مچانے والی جنریشن ہے. اس لیے ہمارے آس پاس جو ہے وہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں ہے. تو ایک فرق آپ کے سامنے میں نے رکھا نعمت کا اور آلہ کا. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ اس رمضان ہمیں ایمان کی بہترین طاقت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بہترین شکر گزاری کا راستہ اڈاپٹ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں بینگ اے مدر، بینگ اے بیٹی، بینگ اے وائف بہترین طریقے سے شکر گزار عورت بنائے. اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.